نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ایک بار رشید احمد صاحب گنگوہی بڑے شخص ان کا ایک مکتوب ہے جو مجھے پسند بھی ہے، پہلے سنایا بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تاریخ کو وہاں گنگوہی کا ہے. بعد سلام مسنون مطالعہ فرمایا. آپ کا خط امبالہ سے آیا. واقع جدید معلوم ہو کر رہ ہوا. کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، سبھی باتیں ہیں. واقع جدیدہ معلوم کر کے رنج ہوا، مگر بندہ جز التجا اپنے مالک کے کیا کر سکتا ہے؟ سوال سے اللہ تعالیٰ ہی سے کہے مصیبتوں کو دور ہونے کے لیے، اور کوئی دور کر بھی نہیں سکتا، کہنے سے فائدہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہی سے کہے. مگر بندہ جز التجا اپنے مالک کے کیا کر سکتا ہے؟ مجھ کو تو بخدا آپ کے ان مقاصد کا نہایت خیال ہے. اگر وہی لکھ رہے ہیں جو پریشانیاں ہیں، مجھ کو تو بخدا آپ کے ان مقاصد کا نہایت خیال ہے، مگر قضا و قدر سے سب مجبور ہے. یہ نہیں کہ جو ہم چاہیں وہی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے. ہم سبھی لوگ حال یہی ہو رہے ہیں. بہت تسلی کے مکتوبات کیونکہ ہمارے حضرت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے رہتے تھے اکثر. مگر قضا و قدر سے سب مجبور ہے. جو کچھ مرضی مالک تعالیٰ شانو کی ہے اسی پر ہی راضی اور شاکر رہنا چاہیے. آدمی کو ہرگز توقع نہ توڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہونا. کہتا رہے سبھی کو دیکھا گیا. میرے حضرت بھی بیمار پڑتے تھے، سبھی علماء صاحب، لیکن بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اصل علاج یہی ہے. آدمی کو ہرگز توقع نہ توڑنا چاہیے. ہوتا وہی جو مقدر ہے. وہی لکھتے بھی مقدر ہے. ہوتا وہی جو مقدر ہے. خود وہی بھی بہت سی پریشانیوں میں رہے. تو مخالفت ہی بہت ہوتی تھی، اسی میں سب کچھ کرتے رہے. وہی بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے. ہرگز توجہ نہ توڑنا چاہیے، ہرگز توقع نہ توڑنا چاہیے. ہوتا وہی ہے جو مقدر ہے. انبیاء علیہ السلام نے بعض امور میں سالہ سال التجا کی اور کچھ نہ ہوا. وصیت غرض بندگی کا اظہار ہوتا ہے. بندے ہو، بندہ بن کے رہو. آدھا کی مخالفت کو بھی
خالق کائنات کی طرف کرو. کہیں ہے میں نے دیکھا تھا, بہت مجھے تسلی ہوئی لکھنؤ کہ جس طریقے سے بیماری کو تم اللہ کی طرف سمجھتے ہو, اسے تمہاری کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ کی طرف سمجھو. اسی میں ہے گئی حضرت لکھنؤ میں تھے, تو کئی پڑھا تھا اسی میں ہے گئی, بہت مجھے تسلی ہوئی تھی. اعلیٰ کی مخالفت کو ہمارے خالق کائنات شانوں کی طرف کرو اور مجھ کو غافل ہرگز مت پہچانو. تمہاری لیے دعا کرتا ہوں, توجہ اللہ کی مرضی. مولوی عبدالعزیز جیسا کریں گے اس کا پھل دنیا و آخرت میں پائیں گے. کوئی رہے ہو تسلی دے رہے ہیں اپنے کسی مرید کو. مولوی عبدالعزیز جیسا کریں گے اس کا پھل دنیا و آخرت میں پائیں گے. اولیاء کو برا کہنا خالی نہیں جاتا. اولیاء مگر ہاں یہ زمانہ ایسا ہے کہ بد کی سزا بدیر ملتی ہے. بد کی سزا بدیر ملتی ہے. اور فروغ دروغ کو بہت ہے. جھوٹ کو فروغ بہت ہے. جھوٹے لوگ کامیاب ہو. سو تم سب امور سے اعراض کرو. ہم یہی سکھاتے ہیں. ہمارے حضرت محمد صاحب ایک واقعہ بہت بناتے تھے. ایک مرید تھے, شیخ اپنی پریشانیاں, شیخ کو اپنی پریشانیاں لکھا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ صبر کرو. جب کوئی پریشانی لکھتے تھے وہ صبر کرو. ایک دفعہ جیل میں چلے گئے, وہی شخص جو کہتے ہیں, تب بھی کہا صبر کرو. کئی بار تو میں نے سنا مالا صبر کرو. کہا صبر کتنا کریں حضرت, اب تو ہم جیل میں بند ہیں اور ساتھ میں ایک یہودی ہے, یہ اس سے بڑا ہمارے اوپر قہر ہے. اب کس وقت صبر کریں. کہا صبر کرو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا. جیل میں دونوں تم کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے, اور وہ مسلمان نہیں ہے. اس کا صبر کرو, شکر ادا کرو. اس جو جیل میں ہو اس پر صبر کرو. میں نے سنا محمد احمد صاحب میرے انداز سے جا گیا. یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہو تو جیل میں دونوں. یہ صبر کرو کہ یہود کو مسلمان نہیں بنایا اللہ نے, اسلام کی دولت سے نہیں نوازا ہے, اور تم کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے. بہت بڑی نعمت. ہر کس اپنی پاداش پائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے متعلق بھی سوچو کہ ہم سے کوئی لغزش نہیں ہو رہی ہے, کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے, کسی پر زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے. اپنے متعلق بھی غور و خوض کیا کرو. سو تم سب امور سے اعراض کرو کہ ہر کس اپنی پاداش پائے گا. ہر شخص بس اللہ تعالیٰ. اور اس کے افسو کب تک چلیں گے, ایک بھی اس کو توڑ دے گا. یہ سب مقدر تقدیر ہے. تقدیر میں یہی ہے, نہ کوئی افسوس کر سکے اور نہ کوئی کسی کو تحقیق دے سکے. سب لکھا ہوا ہے.
سب ایک مالک مختار کے ہاتھ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ توحید. سب ایک مالک مختار کے ہاتھ میں ہے، اس کی ہی طرف سے سب کچھ ہے. توحید کی تعلیم اور لکھتے سبھی لوگ لکھتے ہیں بغیر اس کے چارہ. سب ایک مالک مختار کے ہاتھ میں ہے، اسی کی طرف سے ہے. تم اپنی تدبیر ظاہری کرو، جو تدبیر ظاہری علاج ہے یا اور کوئی چیز ہے، یا عالم اسباب میں کیا کرو کہ عالم اسباب میں سامان اور تدبیر ظاہر میں کرنا چاہیے. یہ عالم تدبیر والی چیز کرنا چاہیے. حسب اللہ و نعم الوکیل کو 500 بار اوقات مختلفوں میں پڑھتے رہو. حسب اللہ مگر وہی ہے رشید احمد گنگوئی. حسب اللہ و نعم الوکیل 500 بار اوقات مختلفوں میں پڑھتے رہو. یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی دفعہ سے پڑھ لو، 100 مرتبہ 200 مرتبہ، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. یہ ضروری نہیں کہ 500 مرتبہ پڑھ ہی لے، ایک ہی مرتبہ میں بلکہ مختلف. خود اس لفظ میں بچا تسلی. حسب اللہ حسب اللہ بہت تسلی کا جملہ ہے. حسب اللہ نعم الوکیل کو 500 بار اوقات مختلف میں پڑھتے رہو. اور اعوذ برب الفلق اور قل برب الناس 3 بار، اور آیت الکرسی 1 بار سوتے وقت ہاتھوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھیر لیا کرو. یہ سمجھ ہے، سننے کی بات کرنے کی بات ہے. تمام بدن پر پھیر لیا کرو، اور ان کو ہی صبح شام بار نماز پڑھ لیا کرو. آیت الکرسی کسی کا صحت اور مکر اثر نہ کرے گا. اثر فرق کسی بزرگ سے ہے روایت میں کہ حضرت آپ پر اتنی بڑی مصیبت کیسے آ گئی. انہوں نے یہ بیان کیا جب ہر شاید ہو گئی آپ پر اتنی بڑی مصیبت، کہا اس دن میں نے نہیں پڑھا تھا. انشاءاللہ تعالی نہیں مصیبت آئی. استغفار کثرت سے کیا کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. استغفر اللہ ہی کہتے رہے سب کے لیے. مولا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے دیتا ہم لوگوں کے لیے. استغفار کثرت سے کرو. استغفار کی کثرت پر ادائے قرض اور اپنے غم حصول مطلب کا وعدہ ہے. استغفر اللہ ربی. استغفار کی کثرت پر ادائے قرض و رفع غم و حصول مطلب کا وعدہ ہے. یہ مجھے یاد نہیں ہے، مگر وہی لکھ رہے ہیں. وہ بھی کتنی مصیبتوں میں تھے، بہت پریشان، مگر وہی بہت زیادہ. استغفار کی کثرت پر ادائے قرض اور رفع غم
اور حصول مطلب کا وعدہ ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اپنے راز کی کسی کو دوست جان کر اطلاع مت کرنا۔ یہ بھی آ گیا، اب کوئی بات نہیں ہوگی تبھی تو لکھا ہے۔ جب کوئی راز کی بات کسی سے کہو گے تو وہ راز نہیں رہ جائے گا۔ یہ بھی ایک دنیاوی منفعت کی چیز نہیں بدلا دی۔ ایک بات یاد رکھنا ہے کہ اپنے راز کی کسی کو دوست جان کر اطلاع نہ کرنا، یہ بھی ایک ضروری بات ہے، کسی کا اعتبار نہیں۔ اسی بتا دیا یہ سب کے لیے ذکر کی تعلیم ہے، اور اسی طریقے سے احتیاط کی بھی دنیوی اعتبار سے یہ نہیں کہ جو بات ہو کہو اس کا نتیجہ برا بھی ہوتا ہے۔ آپ کا خط آیا، حال معلوم ہوا، حال عبدالعزیز خان کا معلوم کر کے رنج ہوا، حق تعالیٰ اس کو ہدایت فرمایا۔ آپ کو صبر ہی لازم ہے۔ اگر زیر باری مال کی ہوئی اس کو بھی تحمل کرو، سب تحمل ہی کہیں، صبر تحمل، اور زبان سے احسان کی طرح پر بیان نہ کرنا چاہیے، اور زبان سے احسان کی طرف پر بیان نہیں بلکہ صدقہ جان کر صبر کرو، صدقہ سے۔ اور خرقہ شیخ کے آنے پر نہایت فرحت معلوم ہے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ اس خرقہ کا کوئی آئی ہوگی، اس خرقہ کا بھی حق یہی ہے کہ اپنے کیے کو نہ جانے، خود جو کر رہا ہے اللہ کے سامنے کوئی اس کی وقت نہیں، جتنا بھی تم کرو، دوسرے کے کیے کو بہت کچھ جانو، اور جو کسی سے تکلیف پہنچے اس کو حق تعالیٰ کی طرف سے جان کر صبر کرو۔ اب اس مقدمے میں تو فقط اتنا ہی لکھتا ہوں کہ اگرچہ اس نے بے مروتی اور سخت برائی کی، مگر تم اس کے ساتھ سلوک اور احسان کا معاملہ رکھو۔ اب کسی میں نصیحتیں ہیں کہ نہیں؟ ہم سب کے لیے نصیحت ہے، جو بھی معاملہ رہا ہو، ہر ایک گوہی کی طرف سے یہ ہے کہ مگر تم اس کے ساتھ سلوک کا ویسے ہی معاملہ رکھو جیسا پہلے کرتے تھے، اور اس کے نادانی پر خیال نہ فرماؤ اس کی نادانی پر۔ اگرچہ یہ نہ لکھنا، مگر جب خرقہ شیخ مرحمت ہوا اب اس کا کرنا ضرور ہوا۔ اب کیونکہ اتنی بڑی دولت ملی ہے، اتنا تو صبر کرنا ہی چاہیے، اور تجھ کو اطلاع کرنے والی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تحریر میں اس کا اشارہ کیا ہے۔ کو کرن پہنچا اس کو کر رہے ہیں، وجود رضا کے کیا ہو سکتا ہے؟ حق تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ بہرحال سب پورے مکتوبات ہیں، زیادہ اس میں مکتوبات صبر کی تلقین ہے، اور اپنے وظائف کی پابندی کی تذکیر ہے، پوری کتاب ایسی ہے۔
یہ میں کبھی اس لیے لے بیٹھ جاتا ہوں وہاں شاہ رسول اللہ صاحب بیٹھتے تھے. یہ اردو نہیں فارسی سناتے چلے جاتے تھے. سبھی علماء رہتے تھے. فرماتے تھے مکتوبات رشیدیہ سے میں سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں جیسے کہ اور کتابیں ہیں مانگل وہی کی، یہ بھی ایک کتاب ہے مکتوبات رشیدیہ. اس میں سے خاص طور سے مکتوبات رشیدیہ سناتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم سب محتاج ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم سب محتاج ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی. ویسے آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہیں اور بھی پریشانیاں، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے اور کوئی چیز ایسی نہ ہو جو خلاف شریعت ہو. ہم سب کو کوئی بات نہیں معاملہ، لیکن عام بات میں کہہ رہا ہوں. ہم سبھی جو کتابیں جو اٹھاتا ہوں وہی کی خاطر سے اس میں یہ سب چیزیں ضرور رہتی ہیں. ایسے دن سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت عطا فرمائے اور جو پریشانیاں کسی درجے میں ہیں کوئی زیادہ نہیں، ان پریشانیوں کو بھی دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عافیت سے ہم سب لوگوں کو ہم کنار فرمائے. یہ سلسلہ جاری رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دعا کی. طبیعت سستی بھی ہے، اس بنا پر مختصراً بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.